الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة الشورى ہم سن رہے تھے. سورہ شورى یہ مکی صورت ہے. سورہ شورى کا سورہ فصلت یا حامیم سجدہ جو پچھلی صورت ہے اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ فصلت میں جو ہے قرآن کی 9 صفات جو ہے وہ بیان ہوئی، اور اب اس صورت میں جو ہے اہل قرآن کی 9 صفات ہیں. وہ اس میں قرآن کی صفات بیان ہوئے اور اس میں اہل قرآن کی صفات بیان ہو رہے ہیں. دوسرا جو ربط ہے، قرآن کے انکاریوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا پچھلی صورت میں، اور اب جو ہے قرآن کے فیصلے ماننے کی دعوت ہے اس صورت میں کہ قرآن جو بھی فیصلہ کرے اس کو ماننا پڑے گا، اس کے انکاری کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح چوتھا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں جو ہے باطل کے 3 گروہ جو ہے اس کا رد ہوا، اور اب اس صورت میں جو ہے چوتھے گروہ کا رد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جو ہے وحی کرتے ہیں، اور جو انبیاء سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی. تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کے یا جو بھی احادیث میں ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اور سورہ نجم میں آئے گا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. تو حدیثیں جو ہے وہ بھی وحی ہے اور قرآن جو ہے وہ بھی وحی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 11 میں کہ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا، کہ اللہ کی ذات جو ہے آسمانوں کو بنانے والے اور زمین کو بنانے والے. جعل لكم من انفسكم ازواجا، تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جو ہے وہ جوڑی بنائی. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جوڑیاں بنائی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں. نہ کوئی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات جیسی ہے، نہ کوئی صفات جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات جیسی ہے. وہو السمیع البصیر، تو اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے، سننے والی ذات ہے، بصیر دیکھنے والی ذات ہے. انسان بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے. انسان کی طرح جو ہے نہ کوئی مثال دے گا، اور کیونکہ آیت نے بالکل کلیئر کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی جیسی کوئی ذات بھی نہیں اور کوئی صفات بھی نہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالی کے شان کے مطابق ہے اسی طرح وہ سنتے ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مطابق ہے اس طرح وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دین میں اتحاد اس کا تذکرہ فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکم کیا اور فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ ہم نے تمہیں بھی وہی شریعت دیا ہے کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بار بار ہم تذکرے سن رہے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہے وہ بھائی ہیں. حدیث میں ہے کہ الانبیاء و اخوہ، تمام انبیاء بھائی ہیں. وہ دینہم واحد، اور ان سب کا جو دین ہے وہ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. جو بھی نبی آیا اس نے اس کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ. تو تمام انبیاء کا مشن، دعوت اور شریعت اس حوالے سے وہ ایک ہے. احکامات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جو بیسک شریعت ہے، جو توحید ہے،
وہ سب کا ایک تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ ہو جائے۔ اسی طرح پھر لوگ دعوت قبول کرنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں رزق جو بزنس کا حساب ہے وہ کم نہ ہو جائے، رزق میں کمی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ ساری چیزیں جو رزق کے جو ہے خزانے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق جو ہے قبول کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے۔ یرزق من یشاء، وہ سب کو عطا کر دیتا ہے، وہ ماننے والوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ ایک عام صفت ہے سب کے لیے، دنیا میں وہ سب کے لیے جو ہے رحمت کھلا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، ملحد ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو رحمت جو خاص ہے وہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، کہ وہاں پر جو عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے تو مسلمانوں کو کریں گے، مومنوں کو کریں گے جنت، اور باقی سب کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی یا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کے کچھ اور صفات بھی بیان کیے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، مومن لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور فحش کاموں سے جو ہے وہ بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، اور وہ جب مانگتے ہیں نا تو اللہ سے مانگتے ہیں، لربهم، اپنے رب سے مانگتے ہیں، واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور یہ مومن جو لوگ ہیں، جو اچھے مومن ہیں، یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو تو مشورے سے کام لیتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور آخری صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، وہ کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان میں یہ صفات ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق، جو اولاد کی تخلیق ہے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جس طرح وہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو جو ہے چاہے وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ اس کو بیٹی عطا کرتے ہیں اور نہ بیٹا، اور جس کو چاہے وہ مکس عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور سب پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر وحی کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے اقسام ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا سوائے اگر اللہ وحی کے ذریعے جو ہے وہ بات کرے تو ٹھیک ہے، او من وراء حجاب، یا وحی کا دوسرا قسم ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی، اور او من وراء حجاب، یا جو ہے کسی پردے کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بات کرے، یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ معراج میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے تو حجاب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ او یرسل رسولا، یا اپنے پیغام بھیجنے والے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وحی فرما دیتے ہیں، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح اللہ چاہے اللہ کے حکم کے مطابق ان تمام قسموں میں سے کوئی بھی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ وحی کی قسمیں ہیں۔ پھر آخر میں اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پہلے ہم نے سنا تھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ہدایت کر رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ ایک اور آیت ہم نے سنی تھی کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم جسے پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کو تم ہدایت نہیں کر سکتے۔ تو بظاہر ان دونوں میں اعتراض جو ہے تعارض نظر آ رہا ہے
یہ دونوں تو آپس میں مخالف ہیں یہ باتیں. نہیں، ہدایت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک ہے ہدایت الارشاد، دوسرا ہے ہدایت التوفیق. تو ہدایت الارشاد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت میں بھی ہے اور آپ میں سے ہم سب کی جو ہے استطاعت میں بھی ہے. ہدایت الارشاد کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا، یہ ہدایت الارشاد ہے. لیکن ہدایت التوفیق، اس سیدھے راستے کی توفیق دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. تو ہدایت الارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہوں نے کی، اور ہدایت التوفیق کے بارے میں کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے چچا کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، ہدایت پر آ جائے، لیکن ہدایت التوفیق تمہارے بس کی بات نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت التوفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں جسے چاہے. اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورہ زخرف. سورہ زخرف کا سورہ شورى کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ شورى میں یہ کہا کہ قرآن کو فیصل مانا جائے، یعنی جو فیصلہ قرآن کرے تو اس میں جو ہے کوئی انکاری نہ ہوگا. اور اب اس صورت میں جو ہے مشرکوں کی حجتوں کا رد ہے. دوسرا جو رب پچھلی صورت میں بعض شبہات کا جو ہے وہ رد ہوا، اور اب اس صورت میں جو ہے شفاعت قہریہ یعنی زبردستی شفاعت. مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو بت ہے جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کو ہم پکارتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا جو ہے کیس لڑائیں گے اور زبردستی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہماری سفارش کریں گے، ہماری سفارش ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کا رد کر دیا کہ یہ جو سفارش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پچھلے جو ہے صورتوں میں ہم نے وہ آیات سنی ہے کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ شفاعت قہریہ کا بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا. پچھلی صورت میں تیسرا طرف مشرکین کو تنبیہ کی گئی، اور اس صورت میں جو ہے ان کے مختلف شرکیہ عقائد کا رد ہے. چوتھا جو رد ہے قیامت کے دن ان کی حجت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی صورت میں بتایا. اور اب اس صورت میں جو ہے ان کا باطل راستہ خود ہی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا. اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شروع میں قرآن کی فضیلت یہ ساری چیزیں بیان کی، اور کچھ جو ہے عقلی دلائل کا جو ہے تذکرہ فرمایا، اور پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت سے جو ہے وہ پردہ ہٹایا کہ وَزُخْرُفَا وَمَيَّ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بناتے اور کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہوتا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے لمن یکفر بالرحمن. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کافروں کو وہ چیزیں عطا کرتا اگر سارے لوگ جو ہے کافر نہ ہوتے. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفٌ مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ ان کے گھر کی چھتیں جو ہے سونے چاندی کا بنا دیتا، اور وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، وہ سیڑھیاں جس کے اوپر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی سونے کا جو ہے میں بناتا. لیکن یہ سارے لوگ پھر جو ہے کافر بن جاتے. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کیا، ورنہ یہ سونے چاندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی جو ہے حیثیت ہی نہیں ہے. یہ مچھر کی پر جتنا جو ہے حیثیت بھی نہیں ہے اس پوری دنیا کا. اور جو اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، آئل ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھر کے جو ہے ابواب دروازے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ صوفے اور چارپائیاں جس پہ وہ تکیہ لگاتے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سونے کا بناتا. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ مزے جو ہے یہ میں ان کو دنیا میں جو ہے چکاتا، لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور رب کے پاس جو آخرت کی جو ہے جزا ہے وہ متقین کے لیے ہے.
اور فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو ہماری ذکر سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ان کے لیے ایک اسپیشل شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جب تمہارا دوست ہے تو دوست کی بات تو ماننی پڑتی ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھار تو ماننی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان جا کے اس کو جہنم میں جا کے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح ربوبیت، توحید ربوبیت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر ان سے تم سوال کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب اتنا توحید مانتے تھے پھر لڑائی کس کی، کس وجہ سے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیوں کیا؟ جہاد یہ کیا کہ ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں، اور ہم عبادت جو ہے صرف اللہ کے کرتے ہیں، لیکن ان کو سفارشی مانگتے ہیں۔ اتنی سی پوائنٹ اس پر جو ہے ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا اور سب کچھ کیا، ان کو ہلاک بھی کیا، اپنے صحابہ کو شہید بھی کیا۔ وجہ یہ تھی کہ توحیدی عبادت کا انکاری تھے، ورنہ توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہے ایمان نہیں لے کر آتے۔ پھر اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورہ دخان۔ سورہ دخان بھی مکی صورت ہے، اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پچھلی صورت میں مشرکین کے دلائل اور شبہات کا رد تھا، اور اس صورت میں جو ہے دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اگر توحید کوئی نہیں مانتا تو دنیا میں بھی عذاب وہ جو ہے آ سکتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو پکا ہے۔ دوسرا جو ربط ہے، قرآن سے اعراض کرنے والوں کو ڈانٹا کہ قرآن کو فیصل ماننا چاہے، قرآن جو فیصلہ کرے گا وہی ماننا ہے۔ اور اس صورت میں ہے کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی مقصد کو بیان کرنا ہے کہ قرآن کو آپ نے فیصل مان لیا، اب قرآن کی عظمت بھی ہے اور کوئی مقصد ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو جاننا ہے۔ اور پچھلی صورت میں بتایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس صورت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں قریش پر آنے والے جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، اللہ تبارک و تعالی نے کتاب یعنی قرآن کی قسم کہی، والکتاب المبین، یہ جو کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یہ قرآن جسے ہمیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا، مبارک رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، جو ہے ہم ان کو ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس قرآن میں ہر وہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے حق اور باطل کے بارے میں۔ بہت ساری مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے حق اور باطل کو سمجھانے کے حوالے سے، تاکہ حق اور باطل میں فرق کیا جا سکے۔ امر من عندنا انا کنا مرسلین، تو یہ قرآن کی فضیلت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اس رات کو جیسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، اور وہ لیلۃ المبارکہ کا سورۃ القدر میں ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات جو ہے اتارا ہے۔ تو یہ بہت فضیلت والی بات ہے اس قرآن کے لیے۔ پھر آگے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یہ جو رب ہے جنہوں نے کتاب اتاری ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لا الہ الا ہو، یہ ساری مثالیں دے کر پھر بات توحید پہ آتی ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی بھی تو معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالی جو ہے زندہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، و یمیت، اور لوگوں کو موت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور جب تم دیکھو گے کہ آسمان سے ایک دخان، ایک دھواں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، لوگوں کو جو ہے بے ہوشی کا عالم ہوگا۔ ھذا عذاب علیم، یہ جو ہے عذاب ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دردناک عذاب۔ تو اللہ کے عذاب سے جو ہے ہر وقت جو ہے ڈرنا چاہیے۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے آپ کو ڈراتے ہیں کہ اگر آپ بھی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس امت پر بھی جو ہے عذاب بھیج سکتے ہیں۔
وہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ میری امت کو ایک ساتھ جو ہے عذاب میں ہلاک مت کرنا، تو وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی ہے. پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی. یہ امت جو ہے پچھلی امتوں کو ایک ایک ساتھ جو ہے ہلاک کیا، لیکن امت کا ایک حصہ اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، پھر دوسرے حصے پر، دوسرے تیسرے حصے پر اس طرح جو ہے عذاب وہ آ سکتا ہے. تو عذاب سے جو ہے پناہ بھی مانگے اور جو توحید کی دعوت ہے اس کو ساتھ ساتھ قبول بھی کر لیں. اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم، یہ جو زقوم کا جو پودا ہے، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا گناہگاروں کے لیے جہنم میں. کالمہل یغلی فی البطون، یہ سیسا جو ہم اس کو جیسے ابالتے ہیں نا، وہ بالکل وہ میلٹ ہو جاتی ہے گرم، اس طرح یہ ہوگا یغلی فی البطون، اور یہ پیٹ میں جو ہے اس طرح ابلے گا. کغلی الحمیم، جیسا کہ پانی جو ہے ابلتا ہے اس طرح پیٹ میں یہ ابلے گا. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور ان کو لے جاؤ جہنم کی طرف. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر یہ سارا گرم جو ہے یہ پانی یا جو بھی وہ کیمیکل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گی کہ ثم صبوا فوق رأسہ، اب یہ سارا گرم پانی ان کے سروں پر ڈال دو. من عذاب الحمیم، یہ گرم عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ذق انک انت العزیز الکریم، چھکو اس عذاب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح جو ہے یہ حکم دیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کریم ذات ہے. کریم تھا، تم لوگوں نے بات نہیں مانی، لیکن اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور قہر اور جبر وہ تم پر جو ہے وہ نازل ہے. اسی طرح پھر جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ ان المتقین فی مقام امین، یہ متقی لوگ جو ہوں گے وہ امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، جنات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، یہ جو ہے چھوٹے ریشم اور بڑے ریشم جو ہے یہ ان کو پہنائے جائیں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح جو ہے ان کو نکاح کرایا جائے گا حوری، جنت کی حوروں کے ساتھ جو ہے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں پر جو ہے ان کو ہر قسم کے میوے جو ہے وہ میسر ہوں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پر کوئی موت نہیں آئے گی الا الموتۃ الاولی، وہی موت ہے جو آپ نے دنیا میں چکھ لیا اس کا ذائقہ، بس وہی ہے. ووقاہم عذاب الجحیم، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ جو ہے بچے ہوئے ہوں گے. فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور بڑی عظیم کامیابی ہے جسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. پھر ہم سن رہے تھے سورہ جاثیہ. سورہ جاثیہ اس کا پہلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پچھلی صورت میں عذاب سے ڈرایا گیا کہ زقوم، پانی ابلا ہوا پیٹ میں جو ہے وہ ابلے گا، سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالا جائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا. اب اس صورت میں جو ہے عذاب سے بچنے کا راستہ ہے کہ عذاب سے بچا کیسے جائے. اور دوسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اسرائیل کے اوپر کی تھی، بنی اسرائیل کے اوپر، اور اب اس صورت میں جو ہے ان کے کفر اور اختلافات کا ذکر ہے کہ انہوں نے نعمتوں کے باوجود بھی کفر کیا، اختلافات کیے. اور پچھلی صورت میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہوا. اس صورت میں جو ہے جو قرآن کی آیات سے اعراض کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ قرآن سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں پھر اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ اس کا ذکر فرمایا کہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ تمہاری پیدائش کو دیکھو، جو زمین میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جو بھی چرند پرند جتنے بھی جانور ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یقینون جو یقین رکھتے ہیں. اختلاف اللیل والنہار، دن رات، آسمان، بارش، یہ سب کا تذکرہ فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے جو ہے اس میں نشانیاں ہیں. تو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا الہ ہے، اسی کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، لیکن الہ کسی اور کو نہ پکڑو تم لوگ. تو پھر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا. فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا اتخذ الہہ ہوا کہ اس نے اپنے خواہشات کو الہ بنا دیا، کہ جو اس کے من میں بات آتی ہے، جو اس کے دل، جو سوچ میں بات آتی ہے، اسی کے اوپر پیروی کرتا ہے.
اسی کے اوپر چلتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شریعت میں صحیح ہے یہ بات یا غلط ہے، نہیں، بس جو بات اس کے دل دماغ میں آتا ہے اسی کے اوپر چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا پہلے کہ رازق خالق مالک اللہ ہے، تو وہی تمہارا الہ ہے، تو اپنے خواہشات کو الہ نہ بناؤ۔ الہ باطلہ جو ہے وہ بہت سارے ہیں، الہ برحق وہ اللہ ہے، الہ باطلہ وہ بہت سارے ہیں۔ کسی نے اپنے خواہشات کو الہ بنایا، کسی نے بت کو الہ بنایا، کسی نے درخت کو الہ بنایا، کسی نے آگ کو بنایا، کسی نے جو ہے گائے کو بنایا، کسی نے جو ہے مورتی کو بنایا، کسی نے جو ہے سورج کو بنایا، کسی نے جن کو بنایا، کسی نے شیطان کو بنایا۔ یہ سب کے سب باطل ہے، اور یہ کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی حق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ تو باطل چیزوں کو جو ہے الہ نہ مانے، جو حقیقی الہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنی چاہیے۔ اور پھر اس الہ کی اس صورت کے آخر میں کبریائی بھی بیان کی کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر تذکرہ فرمایا شروع میں بھی صورت کے آخر میں بھی کہ اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا، وہ رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کے لیے جو ہے کبریائی ہے اس سماوات والارض، زمین میں اور آسمان میں۔ تو رجوع کرنا ہے اس الہ کی طرف کرو، الہ معبودان باطلہ کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کرے۔ پھر آخری جو صورت ہے سورہ احقاف ہم سن رہے تھے، اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پچھلی صورت میں یہ تھا کہ شریعت میں جو ہے پیروی کا حکم ہے کہ شریعت کی پیروی ہوگی، اور اس صورت میں جو ہے شریعت کی سچائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ ہے۔ پچھلی صورت میں شرک پر جو ہے عقلی دلائل جو ہے وہ پیش کیے، آسمان زمین یہ ساری چیزیں، اور اب اس صورت میں جو ہے مشرکوں کی معبود کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہم نے کہ نہ یہ نفع دیتے ہیں، نہ یہ نقصان دیتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں، تو کسی کام کے نہیں ہے۔ تو اگر کسی کام کے نہیں ہے تو پھر اپنا ٹائم جو ہے ان کے اوپر ضائع نہ کریں۔ پھر تیسرا جو ربط ہے قرآن کی سچائی کا ذکر ہے تھا پچھلی صورت میں، اور اب اس صورت میں جو ہے جنات کو قرآن سننے کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے اور جنات نے قرآن کو سنا، اور انہوں نے جو ہے وہ واقعہ جو ہے اس صورت میں بیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر شروع میں جو ہے توحید کا تذکرہ فرمایا، اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ پھر سے بتایا، چوتھی پانچویں بار جو ہے یہ موضوع لے کر آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی والدہ نے جو ہے اس کو کمزوری کے بعد پھر سے کمزوری، حمل کی کمزوری، پیدائش کے ٹائم کی کمزوری، ان تمام کمزوریوں کو جو ہے برداشت کر کے پھر وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر 9 مہینے پیٹ میں، پھر وفصالہ دودھ پلانے کا جو عمل 2 سال تک جاری رہا۔ تو یہ کتنا مشکل عمل ہے، ایسا اتنا بڑا احسان جو ہے زندگی میں جو ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اس تمام مخلوق میں آپ کے ساتھ کوئی کرے گا جو والدین نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تمہارے بچپن میں کچھ نہیں جانتے تھے، کمزور تھے، بولنا نہیں جانتے تھے، بولنا سکھا دیا، پڑھنا سکھا دیا، لکھنا سکھا دیا، زندگی کے معاملات سے باخبر کر دیا۔ لیکن اب اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ آ گیا، کوئی علم آ گیا، کوئی تجربہ آ گیا اور وہ بیچارے کمزور ہو گئے، تو اب اپنی علم پر، اپنے مال پر، اپنے تجربے پر جو ہے تکبر نہیں کرنا۔ یہ سب انہی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ وہ تمہارا استاد ہے، وہ ماں جو تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، صرف رونا ہی آتا تھا، تمہاری اپنے صفائی تک نہیں کر سکتے تھے، وہ تیری ماں نے سب کچھ سنبھالا۔ تو اب ان کے سنبھالنے کا ٹائم ہے، آپ ان کو سنبھالیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیجئے۔ اگر جنت چاہیے تو
یہ تمام کام کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ 40 سال تک پہنچ گئے، تو اب آپ کو ان کی ضرورت ہے یا ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے ساتھ جو ہے احسان بھی کریں، اور یہ بھی کہیں رب سے بھی دعا کریں کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بھی شکر ادا کروں، ان کا بھی شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا، اور میں نیک عمل کروں، آپ کا فرمان بردار بھی بنوں، ان کا فرمان بردار بھی بنوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جس طرح انہوں نے میری اصلاح کیا ہے، یا اللہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ تو یہ عاجزی کی علامت ہے، انکساری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کریں، احسان کریں اپنے والدین کے ساتھ۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ جس دن ہم کافروں کو جہنم کے اوپر پیش کریں گے تو ان کو کہیں گے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم لوگوں نے مزے کیے ہیں دنیا میں، واستمتعتم بها، خوب تم لوگ نے مزے اڑائے ہیں، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے عذاب ہے، ذلت والی عذاب، بما کنتم تستکبرون، وجہ کیا ہے؟ وہی ابھی تذکرہ کیا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تو فرمایا کہ بما کنتم تستکبرون فی الارض، تم زمین میں تکبر کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے یہ عذاب ہے، ذلت والی عذاب، بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، اور تم فسق و فجور کے کام کرتے تھے، گناہ کے کام کرتے تھے۔ آخری موضوع جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے پچھلی صورت میں بات کی، اور اس صورت میں جو ہے وہ جنات جنہوں نے قرآن سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، تو راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو جنات چونکہ یہ ابلیس جو ہے ان کو باتیں بتاتے تھے کہ جاؤ اوپر فرشتوں کی خبر سن کے لیا، تو پھر پہلے جو ہے ان کو شہاب ثاقب نہیں مارا جاتا تھا، پھر ان کو شہاب ثاقب مارنا شروع ہو گیا، تو ابلیس نے کہا کہ یہ دیکھو اب ہمارے اوپر جو ہے شہاب ثاقب آگ کا شعلہ آتا ہے، تو آپ جا کے گھومیں، اس دنیا میں کوئی خاص کچھ ہو چکا ہے، آپ خبر لے آئیے کہ کیا ہے۔ تو جب جنات کا لشکر وہ جا رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے قرآن سنا، یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ آئے تو جن کے بڑے نے کہا، جنات کے بڑوں نے کہ خاموش رہو، یہ کوئی خاص کلام ہے۔ فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، تو جب وہاں سے چلے گئے اپنے قوم کی طرف، جنات کی طرف، تو انہوں نے جو ہے ڈرانا شروع کیا کہ اب ہم نے ایسا قرآن سنا کہ یہ پر اثر قرآن ہے، اور یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہیں پہ جنات کے اوپر قرآن نے اثر کیا، اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، اور وہ وہیں سے جو ہے لوٹے اپنے قوم کی طرف، اور انہوں نے ڈرانا شروع کیا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، قوم کو بتایا کہ اے ہمارے قوم، انا سمعنا، ہم نے ایسی چیز کو سنا ہے، ایسی کتاب کو ہم نے سنا، انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل فرمایا گیا، مصدقا لما بین یدیہ، اور ان کو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ یہدی الی الحق، یہ ہدایت حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہدایت کرتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میرے قوم، وہ جو داعی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دعوت کو قبول کر دو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بھی تمہیں نجات دلائیں گے۔ تو یہ جنات نے جب قرآن کو سنا، تو چونکہ قرآن پر اثر کتاب ہے، اگر بندہ نیوٹرل ہو کے سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن تو کیا، کفار کے دلوں پر بھی اثر کرنے والی کتاب ہے۔ آج کل کچھ کلپس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اچانک کسی کے کانوں پہ وہ لگا لیتا ہے ہینڈ فری، اور وہ تلاوت پلے کر دیتا ہے، تو وہ غیر مسلم جو رونے لگ جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، کیونکہ
یہ دلوں پہ اثر کرنے والی کتاب ہے. لیکن ہمارے دل وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کبھی ہمارے آنکھ سے جو ہے آنسو نہیں نکلا، کیونکہ ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ہم نے فوکس ہی نہیں کیا. ہم لاشعوری طور پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لاشعوری طور پر ہم تلاوتیں بھی سن رہے ہیں، ہم رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لاشعوری عادت اور عبادت میں یہ جو با کا نقطہ ہے نا ڈاٹ، یہ بڑا نقطہ ہے. یہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والا نقطہ ہے. اگر اس عبادت کو با کا نقطہ کو ہٹا دے تو یہ عادت بن جاتی ہے، اور اگر یہ نقطہ با والا یہ لگا دے تو یہ عبادت بن جاتی ہے. اور وہ شعور ہے وہ نقطہ کہ اگر آپ شعوری طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ عبادت ہوگا، اس عبادت میں خوشو ہوگی. اور اگر اس نقطے کو ہٹا دے تو وہ عادت ہے، بس اوپر نیچے ہوتے رہے، کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تو یہ نقطہ جو ہے یہ نہایت اہم ہے، عبادت والا نقطہ. یہ ایک ڈاٹ بھی ہے لیکن مہم نقطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.